قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج قرآن کی اس آیت کے ضمن میں ہم ایسی ہستی کا ذکر خیر کریں گے جس کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں اللہ نے سب سے بلند تر رکھا ہے۔ آج ہم جمعۃ المبارک میں اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے، تو وہ کون ہے جی؟ اور کوئی نہیں، وہ میرے اور آپ کے ماں باپ۔ قرآن مجید کی 20 آیات ہے جس میں اللہ ماں باپ کی شان بیان کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام بیان کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک بیان کرتا ہے۔ مجھ سے دوست اکثر پوچھتے ہیں اِصالِ ثواب میں کیا چیز ماں باپ کو پیش کریں؟ میں نے کہا اور کچھ نہیں، نمازی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ بھائی؟ نمازی۔ پوچھیں گے جی کیوں؟ میں نے کہا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، جب بچہ بندہ ماں باپ کا اولاد بیٹا بیٹی نماز پڑھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا اس میں مساوی حقوق ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے جب نماز پڑھ کر اتحیات میں بیٹھتا ہے نا، اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کر لے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب حکم فرما دیجئے لوگوں کو کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری زندگی میں، ان دونوں میں سے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک، تو فلا تقل لہما اف، کبھی ان بوڑھے ماں باپ کے آگے لفظ اف بھی نہیں کہنا۔ ناگواری کے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، نامناسب الفاظ پہ جواب دے دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا بلکہ نہ انہیں جھڑکنا ہے، اور جب ان سے بات کرنی ہے بڑی حلیمی، بڑی آہستگی، بڑی تمازت، بڑی محبت، بڑی شائستگی، دھیمے انداز میں، بڑے دلربا انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے ماں باپ سے کلام کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا اے پروردگار ان دونوں ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان دونوں ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اسلام ایک ہمہ گیر سسٹم ہے، نظام ہے۔ اسلام پورے کے پوری انسانیت کو جامعیت اور ہمہ گیریت کے ساتھ جو میسج اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دیتا، وہ چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے باہر کی زندگی ہو، اسلام مکمل پیغام دیتا ہے، مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک بندہ اسلام کے دائرہ کار میں رہتا ہے، بندہ بڑی سی الجھنوں، بڑے سے مسائل اور بڑی سی آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کبھی مجبوریوں میں آزمائش آ بھی جائے اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اللہ کی عزت کی قسم مدد فرماتا ہے۔ اگر کبھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی آزمائش آ بھی جائے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اللہ خود اس آزمائش کو احسن انداز میں نپٹا دیتا ہے۔ بڑی آزمائشیں آتی زندگی میں، اللہ فرماتا ہے بھئی اسلام کے دائرہ کار سے نکلنا نہیں۔ دائرہ کار میں رہنے میں بہت سی چیزیں ہیں، کبھی مشکلات آتی، بندہ سود لے لیتا ہے، کبھی بندہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے،
کبھی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے. مولانا صاحب نے کہا نماز پڑھو اللہ ٹینشنہ دور کرے گا. میں نماز پڑھی یہ ٹینشنہ بڑھ گئی ہیں. بھائیو دوستو بہت سی وجوہات ہیں. کسی صاحب علم بندے سے مشورہ کر لو کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں, مسائل بڑھ رہے ہیں کم ہونے کے بجائے, تو ماجرا کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہے. آپ کی نماز میں نیت, مشکلیں حل کرنی ہے, نیت اللہ کی رضا کوئی نہیں ہے. مشکل حل, نماز ختم. اللہ فرماتا ہے وہ نماز نہیں, مشکل ہو یا نہ ہو, آزمائش ہو یا نہ ہو, نماز چھوڑنی نہیں. نماز کو پختگی سے پکڑنا ہے. تو والدین کی نافرمانی سے بچیں, ماں باپ کی تابعداری کریں. اور بڑی اہم بات میں عرض کر رہا تھا, جیسے اسلام عمل ضابطہ حیات ہے, دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا میسج, ایسا پیغام نہیں دیتا. یورپ کی طرف جو کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, یورپ کے اندر اولڈ ہوم ہیں, بوڑھوں کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں, خادم ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, لکھ نوکر چاکر خدمت کریں. جو آپ نے اپنے والدین کے بستر سے ان کا پیشاب اٹھانا ہے, ان کا پاکی نپاکی کا خیال رکھنا ہے, ان کو کھانا پیش کرنا ہے, اور ان کی تکلیف پریشانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کی بھوک پیاس, تکلیف, پریشانی, گرمی, سردی, کپڑے, کھانا پینا سب کا خیال رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بندے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا, تو جوان ہو جاتا ہے, تو کڑیل جوان بنتا ہے. تجھے چاہیے جس طرح تیرے ماں باپ نے تیری خدمت کی ہے, تو اس سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے آگے محبت کے بازو پھیلائے رکھ, ان سے نرمی سے بات. میں نہیں کہہ رہا, قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہا ہے نرمی کے بازو پھیلا کر رکھ, نرمی سے کلام کر, ان سے نرمی سے شائستگی سے بات کر, اور ان سے اس طرح محبت کا انداز رکھ, ان کے لیے دعا کرتا رہے, اے پروردگار وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اوے خدمت بھی کر, اف تک بھی نہ کہہ, دعا کر, اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا, مالک تو اس دونوں ماں باپ میرے پر تو بھی رحم فرما. ماں باپ کے مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑا پن ہو بڑھاپے کی وجہ سے. جب تو چھوٹا تھا تو بھی تو ماں باپ سے 10 مرتبہ پوچھتا تھا نا, امی اے کیے, ابو او کیے, ماں باپ تجھے بتاتے تھے. کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ذوف آ جائے, ان کے مزاج میں طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے, تھوڑی تلخ لہجہ ہو جائے, اللہ فرماتا ہے نوجوان تو تھوڑا صبر کرنا, تو نے تھوڑی برداشت کرنی ہے, تو نے مسکرا کے وقت گزار دینا ہے. ٹھیک ہو گیا امی جی جو حکم تہاڈا, ٹھیک ہو گیا ابو جی جو تہاڈا حکم ہے. فرمایا مسکرا کر وقت گزار دینا. کبھی بھی جان بوجھ کر اور نہ چاہتے ہوئے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجئے, سخت کلامی نہ کیجئے, اور ماں باپ کے لیے نرمی کے ہاتھ پھیلا کے رکھو. نوجوانوں مگر آج معاشرہ اس کے برعکس ہے. جابی کا ایک شاعر کہندا ہے, کیتی جوندیاں قدر نہ ماں پیاں دی, مویاں ٹونگ رچان دا کی فائدہ. کیتی جوندیاں قدر نہ ماں پیو دی, مویاں فوت شدہ ماں باپ کی بات ہوئی, مویاں ٹونگ رچان دا کی فائدہ. ساہ ہوندیاں بھوک نہ پیاس بجھی, پچھوں دیگاں چڑھاؤں دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے ماں باپ کو لوں, مائی باپو کو لوں, دکھیارا پچھیا نہیں. پہلو کول بہ کے مائی باپو کو لوں, دکھیارا پچھیا نہیں. پچھوں رون کر لاؤن دا کی فائدہ. محمد فقیرہ جنہ دے ماں پیو دنیا تو نہ گئے راضی, انہاں نو کعبے جان دا کی فائدہ. تے حج بھی کیتی جانا ہے, لو بھی پیتی جانا ہے, کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جانا ہے, فرض پلائی بیٹھا ہے, نفل نیتی جانا ہے, نفس تے چھری پھیر دا نہیں,
दुंबे कीती जाना है, फट दिलां दा सींदा नहीं, टोपियां सीती जाना है। दस बुल्ले शाह की कीती जाना है ते की कीती जाना है। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, शुअबल ईमान की हदीस है, फरमाया महबूब ने एक दिन फरमाया, आयशा रात मैंने जन्नत की सैर की है, तब मैंने जन्नत की सैर की, मैंने एक शख्स के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पैगाम दिया और सहाबा के मजमे में तशरीफ ले गए। फरमाया सहाबा आज मैंने एक नौजवान की जन्नत में कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी है। मैंने जिब्रील से पूछा कि किसकी आवाज़ है? उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके सहाबी हजरत हारिसा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ है। महबूब ने हारिसा बिन नोमान को बुलाया, पूछा हारिसा बिन नोमान कौन सा अमल करते हो? अल्लाह के रसूल ने जन्नत में तुम्हारे कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी है। या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं, बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करता हूँ, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई है। मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको भी जन्नत का रास्ता मिल जाए, हमें चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रदियर रब्बी फी रदियल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। पता चला अगर वालिदैन राजी तो अल्लाह राजी, अगर वालिदैन नाराज तो अल्लाह नाराज। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखे, जरा मेरी तरफ सोना नहीं है। अगर माँ बाप राजी अल्लाह राजी, मिल के कहें माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमें चाहिए हम अपने वालिदैन को राजी रखें। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ालत सअल्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह। कहते मैं नबी पाक की बारगाह में था, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? क़ाल सलात लिवक्तिहा, नमाज पढ़ो अपने वक़्त के ऊपर। क़ुल्तु सुम्मा अय्यु, फरमाया या रसूल अल्लाह फिर अल्लाह को सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? आला बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। क़ुल्तु सुम्मा अय्यु, या रसूल अल्लाह फिर सबसे अफजल अमल कौन सा है? क़ालल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह करो, माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, नमाज अपने वक्त पर अदा करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मुझसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन बातें इरशाद फरमाई, अगर मैं महबूब से कुछ ज्यादा पूछता तो महबूब कुछ और इरशाद फरमाते। हमें चाहिए हम न थोड़ी सी अल्लाह रसूल की रजा और खिदमत गुजारी के बाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ना थोड़ी सी जहन बनाएं। और एक बात और आपसे करने लगा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, हर बार अक्सर का कह दिया करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र करो तो इबादत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ हस्तियाँ, कुछ चीज़ें, कुछ नज़ारे ऐसे हैं जिनको फ़कत देखो तो अल्लाह अजर व सवाब अता फरमा देता है। खाना काबा को देखो तो देखने पे सवाब मिलता है, कुरान की ज़ियारत करो तो ज़ियारत करने पर सवाब मिलता है। मौला कायनात के मुतल्लिक आता है अन नज़्रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को तको तो खुदा की इबादत का सवाब मिलता है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतुन मबरूरतन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप से हुस्न सलूक करो जिस तरह दुनिया में और चीजों की ज़ियारत करने पर इबादत का सवाब मिलता है। फरमाया माँ बाप को हुस्ने मोहब्बत, हुस्ने रहमत की नजर से देखो, अल्लाह मबरूर मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है।
ایک صحابی بول پڑے وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةٍ دن میں چاہے 100 مرتبہ یا رسول اللہ ماں باپ کی زیارت کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم اللہ اکبر وَأَطْيَبُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہر دن میں 100 بار بھی دیکھا جائے اللہ بڑا ہے اور اللہ بڑا پاک ہے اور اللہ کے خزانوں میں ثواب کی کمی کوئی نہیں. فرمایا جو نظر رحمت سے ماں باپ کو روزانہ دیکھے اور 100 بار دیکھے اللہ ہر بار مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے دوستو میرے بھائیو تھوڑا سا ذہن بنائیں, تھوڑا سا ماں باپ کے پاس جائیں, تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں. اگرچہ تمہیں ڈر ہے ماں باپ کام بتا دیتے ہیں, اگرچہ دل میں وسوسے شیطان آپ کو دے گا, پر آپ نے شیطان کو کنٹرول کرنا ہے, دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان. نوجوانوں سے خطاب کرو, نوجوانوں سے, اور جن کے ماں باپ نہ بھی حیات ہیں خوش قسمت ہو خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما, اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو چاہیے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. میں قرآن مجید کے ایک آیت پڑھ رہا تھا, اللہ قرآن مجید فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. محبوبہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پر خرچ کیا جائے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. ان لوگوں کو بتا دو خرچ کرنے میں سب سے پہلے مائی باپو کے پاس چلے جاؤ. تو لوگوں کو صدقے خیرات کرتا ہے گاڑیاں روک روک کے, تجھے اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کا کوئی نہیں پتا. ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. آؤ تمہیں محبوب کا ایک فرمان آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ایک شخص نا دربار رسالت میں آیا محبوب کی بارگاہ میں, کہتا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک, دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دونوں تیرے لیے دوزخ بھی. اگر تو خدمت کرے جنت, اگر تو چہرہ پلٹا لے تو تو زمانے کا محدث محقق فقیہ حاجی صوفی عالم مفتی قاری پروفیسر ڈاکٹر دنیا کا تجھے جو مرضی عہدہ مل جائے تو پکا جہنمی ہے. اور یہ دل پہ لکھ لو, آج سے لکھ لو, لکھ تمہاری عبادتیں کیونکہ مائی باپو کو راضی کر. الگ گھر میں کیوں رکھنا ہے, خدمت کر, پیر پکڑ لے, ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو, پاؤں کے اندر سر رکھ دو, ہاتھوں میں سر رکھ دو, ہاتھ چومو پاؤں چومو, کہو ماں باپو نہیں تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے, میں جہنمی ہوں چلتا پھرتا. ماں باپ آپ راضی ہیں تو میں جنتی ہوں. حضور کا فرمان ہے, ابو امامہ حدیث روایت کرتے ہیں صاحب مشکات نے. اور آخر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ کو ایک ایسے شخص کی بات آپ کی نظر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے کلمہ پڑھا, مختصر بات کروں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا, گھر گیا, ماں نے پوچھا ابھی کدھر سے, میں نے کہا حضور کی خدمت سے ہیں. ماں نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی منکرہ تھی, کافرہ تھی. ماں نے کہا میں نہیں تھا نہ بولنا. کہتے میں اپنی ماں کو اٹھاتا, خدمت کرتا, کھانا کھلاتا, پانی پلاتا, خدمت نوکری پوری. کہتے میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. میری ماں نے کہا جا میں تیرے سے ناراض ہوں, قبیلے والوں میں مشہور ہو جائے گا سعد بن ابی وقاص ماں کا قاتل نکلا ہے. کہتے میں پریشان, پہلے دن ماں نے پینا چھوڑا, دوسرے دن کھانا چھوڑا, تیسرے دن بولنا چھوڑا, پانچویں دن ماں ناراض ہو گئی, میں بڑا پریشان. کہتے میں دربار رسالت میں حضور کی قدموں میں چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اب گھر سے جانے کی باتیں کرتی, بستر الگ ہو گئے ہیں, کمرہ الگ ہو گیا ہے, حجرے میں پریشان ہوں, اکیلا پڑا رہتا ہوں, ماں بات نہیں کرتی, بات نہیں سنتی, پانی نہیں پیتی, کھانا نہیں کھاتی, گفتگو نہیں کرتی, ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. ماں یا رسول اللہ کیا کروں.
اللہ فرماتے میں نے پہلے کہا ہے، ہر بار کہتا ہوں، زمانہ اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، ہر نبی جواب دیتا ہے خود، مگر زہرا کے بابا کی شان ہی وکری ہے۔ امتی سوال کرتا ہے، جواب محمد نہیں، محمد کا اچھی بات نہ، محمد نہیں بلکہ محمد کا خدا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل چلے جاؤ، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، محبوبہ ان لوگوں کو بتا دو، ماں باپ اگرچہ مشرک بھی ہوں، نوکری نہیں چھوڑنی، خدمت قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، سورۃ العنکبوت، فرمایا اگر تمہیں یہ کوشش کرے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، ایک گل نہیں مننی، باقی ماں باپ چاہے مشرک بھی ہوں، ان کی خدمت گزاری میں کمی آنی نہیں چاہیے، اس لیے ان کی اطاعت کر، اللہ دنیا آخر میں سرخرو فرمائے گا۔ ایک محدث کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت حسن بصری کے یہ ہم زمانہ ہیں، ہم عصر ہیں، اور حضرت مالک بن دینار یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے حدیثیں روایت کی۔ ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری سے حدیث روایت کی ہے، فرماتے خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، اللہ مومن کے اندر نہ دو چیزیں کٹھی نہیں کرتا۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا سوء الخلق، گندا اخلاق، والبخل، اور بخیلی۔ مومن ہو بد اخلاق ہو نہیں ہو سکتا، مومن ہو اور بخیل بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں حج کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، حج کرنے کے لیے گیا، فرماتے میں حج کرنے گیا تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کرنا میرے دل میں خیال آیا، اللہ آج کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں، آج تو نے سب کی بخشش کر دی ہوگی۔ مختصر بات کرتا ہوں، کہتے میں اپنے خیمے میں پہنچا، خیمے میں جا کے نا میں یہی دعائیں کر رہا ہوں تو غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی ہے سوائے ایک بندے کے۔ مالک بن دینار فرماتے میری بے چینی بڑھ گئی، میں پریشان ہو گیا، دنیا حج کرنے آتے ہیں، معافی مانگنے آتے ہیں، تو مالک فرما رہا ہے سب کی توبہ قبول ہے سوائے ایک بندے کے۔ بے پروائی ویکھ سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے، اوے بے پروائی ویکھ سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے، اوتھے تاجا والے در در روندے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، تے ویکھ سجن کسے نو کاریا ملدا، ویکھ سجن کسے نو کاریا ملدا، تے کوئی کعبیوں خالی آوے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے خواب میں نا مجھے رات کو خیمے میں خواب کے اندر ہی آواز آ گئی، فرماتے میں بڑا بے چین ہو گیا، خواب ہی خواب کے اندر میں نے پھر دعا کی، مولا ماجرا کیا ہے، کہیں میں تو نہیں ہوں جس کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اے مالک بن دینار وہ تو نہیں ہے، وہ محمد بن ہارون بلخی ہے جس کی ہم نے حج پہ توبہ قبول کوئی نہیں کی۔ عیون الحکایات کے صفحہ نمبر 135 پہ نا حضرت مالک بن دینار نے یہ حکایت نوٹ کی ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ فرماتے میں صبح اٹھا، ادھر توجہ رکھنا، خیمے لگے ہوتے تھے مختلف ملکوں کے، فرماتے میں خراسان کے خیموں میں پہنچا، لوگوں کو آواز دی، میں نے کہا تم میں کوئی بلخ کا محمد بن ہارون نامی نوجوان ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، 40 سال سے رات کو وہ شب بیداری کرتا ہے، دن کو روزے کی حالت میں عبادت کرتا ہے، اور ابھی بھی وہ تنہائی میں، ہم عرفات میں ہیں یہاں پہ خیمے لگا کے وہ تنہائی میں عبادت کر رہا ہے۔ مالک بن دینار نے پوچھا بیلیو وہ کدھر ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بستی گزرے، آگے کچی بستی آئے گی، وہاں پہ وہ عبادت کر رہا ہوگا۔ فرمایا میں پہنچ گئے، میں جا کے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز مکمل ہوئی تو اس کے ایک بازو میں نا سنگل بندی ہوئی تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا، میں نے اس کی عبادت دیکھ کے پوچھا کیا حال ہے، ماجرا کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ تیری بازو پہ سنگل کون سی باندھی ہے، کیوں بندھی ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، شباب کے عالم میں شراب پیا کرتا تھا، توجہ میں تو رکھنا ذرا، شراب پیتا تھا، شراب کہتے ایک دن رات کے اندھیرے میں شراب پی کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، اوہ بوڑھی ماں آئی، کہتی کون؟ میں کہتا تیرا بیٹا آیا دروازہ کھول۔ ماں نے دروازہ کھولا تو اندر آگے جیسے میں سامنے ہوا تو میرے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ ماں نے کہا تیرا ستیہ ناس، زمانہ رات کو شب بیداری کر کے عبادت کر کے مالک سے صلح کرتا ہے، تو راتوں کو شراب پی پی کے گھر آتا ہے، تیرا ستیہ ناس کو غصہ آ گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے پکڑا، ماں روٹیاں لگا رہی تھی، میں نے پکڑا ماں کو، پکڑ کے نا پورے کا پورا تندور میں پھینک دیا جلتی ہوئی آگ کے اندر۔ اے نوجوانوں ماں کا بال جل کے راکھ ہو گیا، ماں جل کے راکھ ہو گئی، ساری ماں جل گئی۔ کہتا میں شراب کے نشے میں تھا، کمرے میں گیا، کنڈی لگائی، سو گیا، صبح ہوئی میری بیوی نے، اس نے کہا میری بیوی ہے، انہوں نے کہا خبردار بیوی کسی اور کو کہنا، کوئی میرا تیرا تعلق نہیں، جس نے ماں سے وفا نہیں کی وہ میرے سے کیا کرے گا؟
माँ को बीवी भी चली गई, मैं अफसरदा हालत में रो रहा हूँ। वो मोहम्मद बिन हारून बल्खी नौजवान अपना वाक़या बता रहा है, कहता फिर मुझे होश आया, मैंने फौरन तंदूर का ढक्कन उठाया, देखा तो माँ जल जल के राख हो चुकी थी। कहता मुझे अपने ऊपर बहुत हसरत हुई, अफसुर्दगी हुई। कहते मेरे पास 70 से ज़्यादा लौंडियाँ थी, आज़ाद कर दी, 40,000 दिनार से सदका कर दिए। 40 साल हो चुके हैं, हर साल पैदल हज करने आ रहा हूँ, हर रोज़ रोज़ा रखता हूँ, रात को शब्बेदारी करता हूँ, पर मालिक माफ़ कोई नहीं कर रहा। मालिक माफ़ अलवालिदु औसत अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का सबसे मेन दरवाजा है और माँ के कदमों तले जन्नत है। हजरत मालिक बिन दिनार भी रो रहे हैं। आप फरमाते मैं उठा खैमे में गया, रात को मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे महबूब की ज़ियारत करवा दे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बंदा गुनाहगार है, आपका उम्मती है, बड़े गुनाह किए हैं, माँ को भी उसने कत्ल कर दिया है, या रसूल अल्लाह उसको माफ़ी मिल जाएगी? महबूब ने फरमाया नहीं, क़यामत के दिन जब तक माँ माफ़ नहीं करेगी अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के हुज़ूर शफ़ाअत करें, इसको माफ़ कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक बिन दिनार जाओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी को खुशखबरी सुना दो, हमने उसको माफ़ कर दिया है। हज़रत मालिक बिन दिनार ख्वाब के अंदर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो माँ के कत्ल का बदला है वो कैसे दिया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, फरमाया अल्लाह मोहम्मद बिन हारून बल्खी को भी उसकी माँ को भी बुलाएगा और कहेगा माई, ऐ मेरी बंदी, ऐ औरत, ये तेरे बच्चे ने तुझे कत्ल किया था, इससे बदला लेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं महबूब की शफाअत पर अल्लाह उसकी माँ के दिल में रहम पैदा फरमाएगा, उसकी माँ के दिल में रहम पैदा फरमाएगा और वो माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ेगी। अल्लाह फरमाएगा मेरी बंदी, आज तुझे इज़्ज़त दिया जाता है, जी करता है तो जहन्नुम में डाल दे और जी करता है तो अपने साथ जन्नत में ले जा। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक बिन दिनार, फिर मैं मुस्तफ़ा की शफाअत पर अल्लाह उस माँ के दिल में रहम पैदा करेगा, वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ेगी और जन्नत में ले जाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सुबह उठा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के पास पहुंचा, टूटी बाजू और पे क्या उसने कहा, मैंने अपनी माँ को जब निकाला तो मेरे हाथ पे भी आग लगी, मैंने वो हाथ ही काट दिया। मोहम्मद बिन हारून बल्खी के पास पहुंचे, कहा रात ख्वाब में महबूब की ज़ियारत हुई है, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने एक ज़ोरदार चीख मारी, ज़मीन पे आए, रूह परवाज कर गई। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं फिर मैंने कफन दफन का तमाम किया, उनका जनाजा पढ़ाया और उम्मत को पैगाम दिया, सारे आमाल एक तरफ, सारे आमाल एक तरफ, माँ बाप की ताबेदारी एक तरफ। अगर तो अपने माँ बाप को राजी करेगा दुनिया व आखिरत में सुरखरू होगा। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह जो नौजवान है अगर गलती हो गई है माँ बाप से सुलह कर लो, पाँव पकड़ के माफ़ी मांगो। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं हर जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद उनकी कब्र पे जाएं, सूरतुर रहमान की तिलावत करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। क़यामत के दिन महबूब का फरमान है अल्लाह फरमा बरदार औलाद की सफ़ों में शामिल फरमाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनने और देखने के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।